آج ہم ان عظیم لوگوں کی کہانی میں کھو جائیں گے جنہوں نے صرف تاریخ نہیں بدلی بلکہ ہماری آج کی دنیا کو، اس کی ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے ارد گرد دیکھیں۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ سہولیات، یہ سب کچھ آخر آیا کہاں سے؟ کیا یہ سب بس ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ دنیا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ تو چند غیر معمولی ذہنوں کی ذہانت، ان کی بے پناہ محنت اور ان کے ناقابل یقین خوابوں کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مستقبل کو دیکھا اور پھر اسے ہم سب کے لیے حقیقت بنا دیا۔ اور اس کہانی کا پہلا باب اس طاقت سے شروع ہوتا ہے جو آج ہماری دنیا کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ جی ہاں، بجلی، وہ قوت جس نے رات کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے روشنی سے بدل دیا۔ اور اس میدان میں دو بڑے نام آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف تھے تھامس ایڈیسن، ایک عملی سوچ رکھنے والے موجد اور بزنس مین جو ایسی چیزیں بنانا چاہتے تھے جو فوراً لوگوں کے کام آئیں، اور دوسری طرف تھے نکولا ٹیسلا، ایک خواب دیکھنے والے جن کی نظریں ایک ایسے مستقبل پر تھیں جس کا اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا سوچیں، 1000 سے زیادہ ایجادات، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایڈیسن کی انتھک محنت کا ثبوت ہے۔ ان کا مقصد دنیا کو ایسی ٹھوس چیزیں دینا تھا جو سب کی زندگی بدل دیں، جیسے وہ لائٹ بلب جس نے انسان کو رات پر فتح دلائی۔ اور یہی تو ایڈیسن کا فلسفہ تھا۔ ان کے لیے ہر ناکامی کامیابی کی طرف ایک اور قدم تھی۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے ان کی ہر ایجاد کو ممکن بنایا۔ لیکن دوسری طرف ٹیسلا ایک بالکل ہی الگ دنیا کے نقشے بنا رہے تھے۔ ان کا اے سی کرنٹ آج بھی ہمارے گھروں کو روشن کرتا ہے۔ وائرلیس کمیونیکیشن کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہی آج کی ماڈرن دنیا کی بنیاد ہے۔ وہ واقعی اپنے وقت سے بہت بہت آگے تھے۔ اچھا، دنیا کو روشن کرنا تو ایک بات تھی، لیکن اصل چیلنج تو اس پوری کائنات کو سمجھنا تھا جس کا ہماری یہ دنیا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ کئی صدیوں تک کائنات کے راز آئزیک نیوٹن کے قوانین میں قید تھے۔ ان کے اصولوں نے ہمیں ہر چیز کی وضاحت دی، سیب کے گرنے سے لے کے سیاروں کی گردش تک۔ یہ سائنس کی کتاب کا پہلا باب تھا۔ نیوٹن نے ہمیں کائنات کو سمجھنے کی زبان تو سکھا دی، لیکن ایک اور شخص آنے والا تھا جو ہمیں بتائے گا کہ اس زبان میں شاعری ابھی باقی ہے۔ اور وہ تھے البرٹ آئنسٹائن۔ ان کا نظریہ اضافیت سائنس کی دنیا میں ایک دھماکے کی طرح تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وقت اور خلا ایک ہی چیز ہیں، اور کشش ثقل کوئی پراسرار قوت نہیں، بلکہ یہ تو خود اسپیس ٹائم کے کپڑے میں پیدا ہونے والے ایک خم ہے۔ اس ایک خیال نے سائنس کی کتاب ہی بدل ڈالی۔ اور یہ بات آئنسٹائن کی سوچ کی پوری عکاسی کرتی ہے۔ جہاں ایڈیسن کی طاقت ان کی محنت تھی، وہیں آئنسٹائن کی اصل طاقت ان کا تخیل تھا۔ ایک ایسا تخیل جو انہیں ان دنیاؤں کی سیر کراتا تھا جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ تو ایک طرف کائنات کے راز کھل رہے تھے، تو وہیں کچھ عظیم ذہن اپنی توجہ واپس انسانیت کی طرف لا رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو آپس میں جوڑا جائے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جائے۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے آواز کی طاقت سے دنیا کے فاصلے مٹا دیے۔ ٹیلی فون صرف ایک مشین نہیں تھی، یہ ایک جادو تھا۔ پہلی بار انسان میلوں دور سے ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے۔ اسی ایک ایجاد نے اس گلوبل نیٹ ورک کی بنیاد رکھی جس سے آج ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن لوگوں کو جوڑنے کا ایک اور طریقہ بھی تھا۔ یہ آواز سے نہیں بلکہ زندگی بچانے سے جڑا تھا۔ یہ ایک ایسا رابطہ تھا جو سائنس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور یہ کارنامہ انجام دیا میری کیوری نے۔ وہ ایک حقیقی ٹریل بلیزر تھیں۔ انہوں نے نہ صرف ریڈیو ایکٹیویٹی دریافت کی بلکہ کینسر کے علاج اور ایکس رے جیسی ٹیکنالوجی کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ سائنس کی دنیا میں خواتین کے لیے ایک مثال بن گئیں، اور ان کی میراث آج بھی لاکھوں زندگیاں بچا رہی ہے۔ لیونارڈو دا وینچی، ایک ایسا نام جو اپنے وقت سے صدیوں، جی ہاں صدیوں آگے تھا۔ جب دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیونارڈو اڑنے والی مشینوں، انسانی جسم کے اندرونی نظام اور جنگی گاڑیوں کے خاکے بنا رہے تھے۔ ان کی نوٹ بکس ایک ایسے دماغ کا ثبوت ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ لیونارڈو کی اصل ذہانت یہ تھی کہ انہوں نے آرٹ اور سائنس کو ایک کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ تجسس اور تخلیقی صلاحیت جب مل جائیں تو وہ کچھ کر سکتی ہیں جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ وہ آج تک ہر موجد کے لیے ایک بہت بڑی پریرنا ہے۔ تو جب ہم ان تمام عظیم ذہنوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، یہ سب ایک دوسرے کے کام کو آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ جدت کی ایک ایسی زنجیر ہے جو نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ دیکھیں نا، ایڈیسن اور ٹیسلا نے ہمیں توانائی دی، نیوٹن اور آئنسٹائن نے ہمیں کائنات کے اصول سمجھائے، بیل اور کیوری نے ہمیں جوڑا اور شفا بخشی، اور ان سب سے بھی پہلے
डाउंची ने हमें ख्वाब देखने और ईजाद करने का जज्बा सिखाया। उनकी मिरास सिर्फ उनकी इजादात नहीं है, बल्कि वो जज्बा है जो वो पीछे छोड़ गए हैं। ये यकीन कि इंसानी जहन में हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत मौजूद है। ये अजीम लोग तो अपना काम कर गए। अब सवाल यह है कि आज के एडिसन, क्यूरी और आइंस्टाइन कौन हैं? वो कौन से जहन है जो हमारी आने वाली कल की दुनिया तामीर कर रहे हैं?